اس دھرتی پر موحد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یاد رکھنا۔ آج حقیقت میں ہم نے توحید کو سمجھا نہیں، توحید کو ہم کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، توحید کو ہم کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، توحید کو لوگ ہماری زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے اخلاق میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری اجتماعی زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے کاروبار میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری زبانوں میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری معاشرتی زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے معاملات میں تلاش کریں۔ اللہ کی قسم دوستو، لوگ توحید سے قریب ہوں گے۔ آج لوگ بیزار ہیں، کیوں جانتے آپ؟ حقیقت میں ہم نے وہ کامل توحید اختیار نہیں کیا۔ مسلمان ہیں لیکن ادائیں مسلمانی نہیں، موحد ہیں لیکن ادائیں توحید والی نہیں ہماری۔ واللہ ہم اور آپ اوروں کے لیے انعام ہیں دوستو، ہم ہیں یہ کائنات ہے، ہم ہیں یہ روئے زمین باقی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، جب اس روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کا پورا غیظ و غضب اس روئے زمین پہ نازل ہوگا۔ توحید پرست ہیں اس لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے، توحید پرست ہیں اس لیے دنیا آباد ہے، ورنہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یاد رکھنا آپ۔ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط توحید ہے۔ آپ جس قدر اخلاص سے بھی اللہ سے دعا کریں، لیکن اگر سینے توحید سے محفوظ نہ ہو، سینے اگر توحید سے آباد نہ ہو، وہ ساری دعائیں رائے گاہ ہوں گی، وہ سارے اعمال رائے گاہ ہوں گے، وہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہوں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں جو توحید کے بغیر آپ انجام دیں۔ آپ توحید کے ساتھ انجام دیا جانے والا ہر عمل اللہ کے پاس اس کی قدر ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب مسجد شمسیہ میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جیسے اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات، میرے اور آپ کی پہچان عقیدہ توحید سے ہوتی ہے۔ اس روئے زمین کی سب سے بڑی طاقت، اس روئے زمین کی سب سے بڑی دولت جس سے اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس ہدایت سے ہم اور آپ مالا مال ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، ہم اس راستے پہ باقی نہ رہتے۔ اربوں کھربوں کی آبادی ہے اس روئے زمین میں، ایک بڑی تعداد اس نعمت سے محروم ہیں جس نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ باہر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، واللہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے دوستو۔ ایسی نعمت جو بن مانگے اللہ نے میرے اور آپ کی جھولی میں اللہ نے اس نعمت کو ڈال دیا۔ مانگا نہیں، کوششیں نہ کی، قربانیاں نہ دیں، پھر بھی اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب باہر کی زندگی میں اوروں کو دیکھتے ہیں،
جو پیشانی اللہ کے آگے جھکنی چاہیے. بہت ساری پیشانیاں ایسی ہیں جو نعمت توحید سے محروم ہیں. اللہ نے میری اور آپ کی پیشانی کو وہ نعمت توحید عطا کیا ہے. جھکتی ہے صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے ہماری پیشانی. اس کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے دوستو. اللہ ہی اس نعمت کا بار بار مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے. اور جب احساس ہو تو بندہ اس نعمت کی قدر کرنے، اس نعمت کی حفاظت کرنے، اس نعمت کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. احساس دل میں ہو، عملی زندگی سے اس کی قدر ظاہر ہو. احساس دل میں ہو اور عملی زندگی سے اس کی قدر ظاہر ہونی چاہیے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بت پرستی کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید سے نوازا تو زبان پہ شکر کے الفاظ ہوں، تعریف کے الفاظ ہوں. الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الہدایہ، الحمدللہ علی نعمت الصراط المستقیم، الحمدللہ علی نعمت التوفیق. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس توفیق سے، اس ہدایت سے، اس صراط مستقیم سے مجھے اور آپ کو مالا مال کی. دعا کریں دوستو مرتے دم تک ہم اس توحید پہ باقی رہیں، ہماری روح قبض ہو، اللہ کی نظر میں ہم موحدین میں شامل ہو جائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جمعہ کے ہر خطبے میں، نکاح کے ہر خطبے میں خطیب کی زبانی یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں. اے ایمان والو، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈر اور ویسا تقوی تم پیدا کر لو. اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے اور آپ کی موت اسلام پہ آنی چاہیے، اسلام پہ ہونی چاہیے. ہر باپ، ہر سرپرست کی یہی فکر ہو، خود توحید پہ قائم رہے، اپنے بچوں کو توحید پر پرورش اور تربیت دینے کی کوشش کرے. جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو وہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے جو پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے نبی ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی وصیت اللہ نے نقل فرمائی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی. کس بات کی وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے. کوشش کرنا، محنت کرنا، جتن کرنا، اللہ سے مانگنا کہ تمہاری موت حالت اسلام میں آئے. اللہ کو یہ نصیحت بہت پسند ہے دوستو. جو بھی توحید کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں نا، اللہ کو یہ نصیحت بہت پسند آتی ہے. اسی لیے لقمان حکیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، جو کالے کلوٹے تھے لیکن دل توحید سے آباد تھا، جو جسم سے شکل سے زیادہ اچھے نہ تھے لیکن ان کا سینہ توحید سے آباد تھا، ان کا سینہ توحید سے معمور تھا، ان کی زندگی توحید سے آباد تھی. اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟
آب زر سے لکھے جانے کے قابل آپ کی ایک ایک نصیحت، جو حکمت و دانائی اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی لقمان کو، اسی کا نتیجہ تھا بچے کو آپ نے نصیحت فرمائی، اور سب سے پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کو یہ نصیحت بہت پسند آئی، اور اپنی عظیم کتاب میں اس نصیحت کو اللہ نے جگہ دے دی۔ اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، عدل یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی توحید پہ قائم رہے، اور ظلم یہ ہے آپ توحید سے زندگی کو ہٹا لیں۔ اسی لیے دوستو، اپنے حلقے میں توحید کا ذکر کیجئے گا، اپنے بچوں کے سامنے توحید کا ذکر کیجئے گا، اپنی بیوی بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیے گا۔ میرے اور آپ کے گھر میں توحید کا سبق اور توحید کی صدا گونجنی چاہیے۔ پرفتن دور میں جہاں حفاظت ایمان کی کوئی ضمانت نہیں، ایسے زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں جہاں لوگوں کے دل بہت آسانی سے بدل جا رہے ہیں۔ جو کل تک ہماری صف میں شامل، آج اوروں کی صف میں نظر آ رہے ہیں۔ جو کل تک منہج پہ تھے، توحید پہ تھے، صراط مستقیم پہ تھے، منہج ربانی اللہ نے انہیں عطا کیا۔ حفاظت کرنا دوستو، غرور میں مبتلا نہ ہونا۔ میں تو خاندانی موحد ہوں، غرور میں مبتلا نہ ہونا۔ میں تو خاندانی موحد ہوں، میری توحید پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی بہت سارے غرور میں مبتلا آج توحید سے وہ محروم نظر آتے ہیں دوستو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صبح میں مؤمن تو کافر میں تو شام میں کافر، شام میں مؤمن تو صبح میں کافر۔ ارے انسان تو اس پرفتن دور میں دنیا کے درہم و دینار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اپنے دین کا سودا کر رہا ہے، اپنے اخلاق کا سودا کر رہا ہے، اپنی پہچان کا سودا کر رہا ہے، اپنی خشیت کا سودا کر رہا ہے، اپنی للہیت کا سودا کر رہا ہے۔ دوستو، کبھی ہم اس توحید اور عقیدے کا سودا اس معمولی دنیا اور دنیا کے درہم و دینار کی خاطر اپنی توحید کا سودا نہ کرنا۔ انبیاء کا یہ عظیم مشن رہا ہے دوستو، یہ امت توحید پہ باقی رہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو توحید سے جوڑنے کی کوشش اور فکر کی۔ وہ آیت کریمہ ہم اور آپ جانتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کو اللہ نے یہی مشن اور یہی پیغام دے کے بھیجا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے واضح انداز میں فرمایا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی پر قائم اور دائم رہنا، اسی پر اپنی زندگی گزارنا۔ اور آگے کہا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچے رہنا، شیطان سے بچے رہنا، شیطان کی مکاریوں سے بچے رہنا، معبودان باطلہ کی پرستش سے بچے رہنا۔ زندگی میں کسی مرحلے میں تم توحید کو نہ گوانا اور شرک کو اختیار نہ کرنا۔ دوستو، ایک بات ہم آپ کو بتائیں، توحید پر جینے والے حقیقت میں
اللہ انہیں عزت دیتے ہیں، سربلندی دیتے ہیں، حقیقی نعمت کو پانے والے توحید پرست ہوتے ہیں۔ جھونپڑی میں رہ کر بھی ان کا دل، جن کا دل توحید سے آباد ہے، ہر نعمت کو اور ہر خیر کو انہوں نے پا لیا۔ ورنہ محل میں رہ کر بھی، مضبوط قلعوں میں رہ کر بھی، اگر دل توحید سے خالی ہو، اگر دل توحید سے خالی ہو، سب کچھ پا کر بھی انہوں نے بہت عظیم خیر کو کھو دیا۔ سب کچھ پا کر بھی آپ دیکھیے گا اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی میں توحید نہیں، بہت حیران پریشان نظر آتے ہیں۔ دوستو، عیش و عشرت کے سارے ساز و سامان ہمارے پاس، زندگی گزارنے کے سارے ساز و سامان ہمارے پاس، محروم ہیں تو اللہ کے بندے توحید سے محروم ہیں۔ صحابہ اکرام، انہوں نے اس روئے زمین میں حکومت کی، دلوں کو فتح کیا، لوگوں کو متاثر کیا، ان کی سیرتیں مؤثر ہوئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کسی انسان کی زندگی انقلابی زندگی ہوتی ہے اسی توحید کی بدولت۔ شاعر نے کیا کہا؟ توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ یہ صحابہ تھے جن کے پاکیزہ نفوس کو اللہ نے اس دین کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ اس روئے زمین کی سب سے مثالی جماعت ہے انبیاء کے بعد۔ کیوں؟ توحید کے علم بردار تھے، توحید کے وہ پرستار تھے، توحید پہ وہ قائم رہے، توحید کے مینار رہے۔ اسی لیے اللہ نے اس جماعت کو اس روئے زمین کی سب سے مثالی اور بہترین جماعت قرار دیا۔ ان کے ایمان توحید کی اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دی، ان کے منہج کی اللہ نے سرٹیفکیٹ دی۔ کہا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، جیسے تمہارا ایمان ہے، جیسے تمہاری توحید ہے، جیسے تمہارا منہج ہے، جیسے تمہارا سلوک ہے، اگر لوگوں کا بھی وہی سلوک، وہی توحید، وہی ایمان اگر لوگوں کا بھی ہو جائے، جیسے تم ہدایت یافتہ ویسے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جیسے تم دلوں کو فتح کرنے والے ویسے وہ بھی دلوں کو فتح کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسے تم نے حقیقی چین اور سکون کو پایا، اسی طرح یہ بھی حقیقی چین اور سکون کو پانے والے بن جائیں گے۔ دوستو، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے گا آپ، واللہ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کو جگہ دی ہے جو توحید میں مثال رہے، جو توحید میں بے باک رہے، جن کی زندگی توحید کی سب سے اعلیٰ نمونہ تھی، ایسوں کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس میں سر فہرست نبی ابراہیم کا نام آتا ہے علیہ السلام۔ خلیل اللہ، اتنا عظیم مقام آپ کو کیوں ملا؟ خود اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ ولم یک من المشرکین۔ دین حنیف پہ آپ قائم تھے، ذرہ برابر آپ نے کبھی شرک نہ کیا، توحید کی مثال تھے آپ، توحید کی مثال تھے آپ، بت پرستی کے ماحول میں توحید کے علم بردار تھے آپ۔ ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے، اتنی مثالی زندگی آپ کی، ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے، لیکن اللہ نے کہا آپ کا شمار موحدین میں ہے، مسلمانوں میں ہے۔
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم اللہ کی ایک موحد توحید پرست مسلمان بندے تھے ابراہیم علیہ السلام. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مثالی، ابراہیم علیہ السلام کی توحید مثالی، ابراہیم علیہ السلام کا منہج مثالی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مثالی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں نبی کی زندگی کو قابل اتباع اور قابل اسوہ قرار دیا، وہیں پر سورہ ممتحنہ میں نبی ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے بھی کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابھی ابراہیم کی زندگی کو پڑھو تم موحد بن جاؤ گے، توحید پہ جینے کا سلیقہ تمہیں آئے گا، توحید کی قدر کرنا تم سیکھو گے، توحید کی حفاظت کرنا تم سیکھو گے، توحید کے علم بردار تم بن جاؤ گے. نبی ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. تو اسی طرح دوستو طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں جگہ دی، جانتے ہیں کیوں؟ لشکر طالوت توحید سے معمور تھا، ہتھیار کے ساتھ بڑی طاقت اور قوت جو طالوت کے لشکر کو حاصل تھی وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ توحید کی طاقت تھی. اسی لیے اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں جگہ دیا. کیا کہا جانتے اللہ نے اس واقعے کے بارے میں؟ طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا، لیکن طالوت اسباب جنگ کم تھے ان کے پاس، لشکر معمولی تھا لیکن ایمان سے آباد تھا. اسی لیے اللہ نے طالوت کے لشکر کو جالوت پر فوقیت دی اور کامیابی عطا فرمائی. طالوت نے جالوت پر غلبہ پا لیا، اور داؤد علیہ السلام بھی لشکر طالوت میں تھے. اور جب لشکر کا مقابلہ کافر قوم سے ہو رہا ہے تو کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ اکبر. اے اللہ ہم پہ صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے، اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. جب دل اور زبان جسم انسانی توحید سے آباد ہو، دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، ایمان اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، ایمان کے جلوے وہاں ظاہر ہوتے ہیں. دوستو اگر یہ سینے توحید سے آباد ہوں، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں قبولیت اعمال کی بنیادی شرط توحید ہے. آپ جس قدر اخلاص سے بھی اللہ سے دعا کریں، لیکن اگر سینے توحید سے محفوظ نہ ہو، سینے اگر توحید سے آباد نہ ہو، وہ ساری دعائیں رائے گاہ ہوں گی، وہ سارے اعمال رائے گاہ ہوں گے، وہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہوں گی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں جو توحید کے بغیر آپ انجام دیں. آپ توحید کے ساتھ انجام دیا جانے والا ہر عمل اللہ کے پاس اس کی قدر ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. بہت سارے اللہ کے بندے خدمت خلق میں آگے رہتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، مکارم اخلاق کے پابند ہوتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کی لاج رکھتے ہیں، دوسروں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہر برے اخلاق سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، لیکن بڑی کمزوری کیا ہے؟ توحید سے محروم. اللہ نے کہا شاید ان کی نیکیوں کا کچھ صلہ انہیں دنیا میں مل جائے، آخرت میں ایسوں کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں. فالعیاذ باللہ. قرآن پڑھیے،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، طالوت و جالوت کا ذکر کیا، اور جادوگروں کے بارے میں دیکھیے آپ، اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں جگہ دی. جانتے ہیں کیوں؟ جادوگروں کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. ارے دوستو، توحید انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کی سوچ کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کے افکار کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ایک انسان خائن ہے، توحید کا کرشمہ ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے. ایک انسان جھوٹا ہے، سچی توحید اختیار کیجئے، آپ سچے بنیں گے. آپ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کبھی آپ سے لوگ بدظن نہیں ہوں گے، کبھی آپ سے لوگ متنفر نہیں ہوں گے، کبھی لوگ آپ سے پناہ نہیں مانگیں گے. اس دھرتی پر موحد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یاد رکھنا. آج حقیقت میں ہم نے توحید کو سمجھا نہیں. توحید کو ہم کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، توحید کو ہم کتابوں میں تلاش کرتے ہیں. توحید کو لوگ ہماری زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے اخلاق میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری اجتماعی زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے کاروبار میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری زبانوں میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہماری معاشرتی زندگی میں تلاش کریں، توحید کو لوگ ہمارے معاملات میں تلاش کریں. اللہ کی قسم دوستو، لوگ توحید سے قریب ہوں گے. آج لوگ بیزار ہیں، کیوں جانتے آپ؟ حقیقت میں ہم نے وہ کامل توحید اختیار نہیں کیا. مسلمان ہیں لیکن ادائیں مسلمانی نہیں، موحد ہیں لیکن ادائیں توحید والی نہیں ہماری. اسی لیے قدم قدم پر لوگ ہمیں تانے دیتے، لوگ ہمیں کوستے، لوگ ہمیں برا بلا کہتے، لوگ ہم سے قریب ہونا نہیں چاہتے. دوستو، موحد وہ ہے، ہم نے کہا نا، اس دھرتی پر وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. واللہ ہم اور آپ اوروں کے لیے انعام ہیں دوستو. ہم ہیں یہ کائنات ہے، ہم ہیں یہ روئے زمین باقی ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، جب اس روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ کا پورا غیظ و غضب اس روئے زمین پہ نازل ہوگا. توحید پرست ہیں اس لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے، توحید پرست ہیں اس لیے دنیا آباد ہے، ورنہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یاد رکھنا آپ. تو اسی لیے شہر کرنول والوں کے لیے آپ موحد حضرات ایک انعام ہیں دوستو. آپ سے لوگ توحید سے قریب ہونا چاہیے، آپ کے ذریعے سے لوگ توحید سے قریب ہوں، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا تعارف ملے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم ہوں، آپ کے ذریعے سے لوگ اسلام پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں، آپ کے ذریعے سے لوگ سبحان اللہ مسلمانوں کی عزت اور اسلام کی عزت کرنے والے بن جائیں. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو حقیقی توحید اختیار کرنا. ہم نے کہا نا، جادوگروں کا واقعہ اللہ کو بہت پسند آیا. جانتے ہیں کیوں؟ قرآن میں اللہ نے جگہ دی. کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہاں؟ یہی توحید ٹرننگ پوائنٹ. آنے سے پہلے جادوگر بڑے چاپلوس تھے، دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، چاپلوسی بادشاہ سے چاہ رہے تھے. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ جیسے الفاظ انہوں نے کہے. بتاؤ تو صحیح ہے بادشاہ فرعون، اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ تب تو تم میرے خاص اور مقرب لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. چاپلوسی دیکھو کیسے فرعون کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. میدان میں مقابلہ ہوا، جادوگری اور معجزہ کا مقابلہ ہوا، نبی اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. واقعہ ہم جانتے ہیں. واقعے کے بعد اس جادوگری کے ماہر اساتذہ وہاں موجود تھے. انہوں نے جان لیا ہم نے جو پیش کیا وہ جادو ہے، ہم نے جو پیش کیا وہ باطل ہے، اور سامنے والے موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہی برحق ہے، وہ معجزہ ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. اللہ گر گئے.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا۔ دوستو دیکھو، یہاں ایمان اپنے جلوے دکھاتا ہے، یہاں ایمان اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ گر گئے سجدے میں، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ جب فرعون نے دھمکی دی، اگر تم نے موسیٰ کے رب کا انکار نہ کیا میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کیا کہا جانتے؟ اب تک چاپلوس تھے فرعون کے، اب تک فرعون کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، جب دل میں ایمان جاگزیں ہوا، جب دل میں ایمان پیوست ہوا، یہ ایمان اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ کہا اے فرعون، ہدایت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، فطرت انسانی توحید پر اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے، ہمیں نوازا ہے اس نے۔ اس توحید اور ایمان پر ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تجھے اختیار نہیں کریں گے۔ ہم نے توحید کو اختیار کر لیا، ایمان کو اختیار کر لیا، اب ہم اس توحید اور ایمان پر ہرگز تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ جو چاہے کر لے، تو صرف ہماری دنیا بگاڑ سکتا، آخرت بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دوستو توحید، یہ ہے توحید۔ ہم گھبرا جاتے، ڈر جاتے۔ ارے ایک موحد کبھی بزدل نہیں ہوتا، یاد رکھو، ایک موحد کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ ہم آج ڈر رہے ہیں دوستو، بڑی طاقت اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، وہ کیسے ہمیں ضائع کرے گا، وہ کیسے ہمیں برباد کرے گا؟ ارے وہ ذات تو اتنی مہربان ہے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر کے حوالے سے اس نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون سے نرم لہجہ اختیار کرنے کی دعوت اللہ نے نبی موسیٰ اور ہارون کو دی۔ ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں دوستو، جلد ہم گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں؟ پریشان ہو جاتے، مایوس ہو جاتے۔ ارے اللہ کے بعض بندے تو اپنی توحید اور ایمان میں شک کرنے لگتے۔ ایمان اتنا کمزور رہتا ہمارا، ایمان اتنا کمزور رہتا، اپنے رب سے ہم نالاں، اپنے رب سے ہم بدظن ہو جاتے، اپنی توحید اور عبادت پہ شک کرنے لگتے، اپنی توحید اور عبادت پہ ہم شک کرنے لگتے، اور زبان پہ شکوے شکایات، زبان پہ شکوے شکایات۔ ایک دور آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے، انسان اپنی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، مضبوط کیجیے اپنے ایمان کو۔ پریشان ہیں آپ، آزمائے جا رہے ہیں آپ، ستائے جا رہے ہیں آپ، سمجھ لینا اللہ بہت چاہتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے دوستو، اپنے بندوں کو اللہ آزماتے، اللہ ہمیں اور قریب کرنا چاہتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بہت ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ مقام امامت پر جو اللہ نے آپ کو فائز کیا، وہ آزمائشوں سے گزارنے کے بعد، اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حوصلہ دیا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ کیا ویسی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ رہی؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکا نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادمعوا فمسح الدم عن وجهه فیقول رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی نے ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا، قوم نے مارا، ستایا، پیٹا، اس قدر اس نبی کو مارا، اس نبی کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، خون رس رہا تھا، اور وہ نبی
اتنے مہربان دوستو موحد بندے اس دھرتی پہ اوروں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں. اس مہربان رب کے ہم مہمان ہیں. اس دنیا میں اس مہربان رب کے ہم مہمان ہیں اور ہم اوروں کے لیے بڑے مہربان ہیں. دوستو دیکھو نبی نے کیا کیا, خون کو اپنے چہرے سے پوچھ رہے تھے اور اپنی قوم والوں کے حق میں دعا کر رہے تھے, رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا, وہ مجھے نہیں جانتی. توحید یہ ہے دوستو, اوروں کو معاف کرنے کا ہنر رکھیے, اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیجیے. ایک پتھر دل ہے, توحید کا کرشمہ یہ ہے اسے موم دل بنا دیتی ہے. کیا وہ جذبہ میرے اور آپ کے پاس ہے؟ ارے ہمارا المیہ تو ایسا ہے, اپنوں کو ہم معاف نہیں کرتے جی, اپنوں کو ہم معاف نہیں کرتے. برسوں مدتوں کا فاصلہ ہے, مدتیں گزر جاتی, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے, رشتہ داروں سے دوریاں ہیں, اپنوں سے دوریاں ہیں, اوروں سے دوریاں ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, لوگ نام سنتے ہی کراہتے ہیں ہمارا. ایسے نہیں ہیں دوستو. ہم معاف کرنے کا ہنر رکھو, معاف کرنے سے آپ بڑے ہوں گے, معاف کرنے سے لوگ آپ سے قریب ہوں گے. آپ کے پاس حق ہے لیکن دل میں جو قسوت ہے, دل میں جو تنگی ہے, لوگ ہم سے قریب نہیں ہو رہے. ہمارے خاندان کے وہ احباب, آپ کو اللہ نے توحید کی چھت عطا کی, اب ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ اوروں کو بھی توحید سے جوڑیے آپ. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے کردار سے, ادا سے, کیریکٹر سے, اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں. ہم وہ ہنر لے کے اٹھیں دوستو, وہ حوصلہ لے کر اٹھیں, وہ جذبہ لے کر اٹھیں. کہا نا ہم نے, ہم بڑے مہربان ہیں اوروں کے حق میں, اپنوں کے حق میں. اس لیے کہ توحید انسان کو مہربان بناتی ہے, سخت دل نہیں بناتی. ایسا سخت رویہ اختیار مت کیجئے سامنے والا آپ سے دور بھاگ جائے. ارے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکلے جب آپ طائف سے واپس ہو رہے تھے؟ اللہ اکبر, ملک الجبال حاضر ہو گئے. اس طائف کی بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی, کچل دینے کا آپ سے جو ہے انہوں نے معاملہ جو ہے ذکر کیا. کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا, بلکہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. لہذا دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے, توحید اللہ نے ہمیں نوازا ہے, اس کی قدر کیجئے, اس کی حفاظت کیجئے, اس کی دعوت کو عام کیجئے. مجھے فخر ہونا چاہیے میں توحید اور ایمان پہ قائم ہوں. اپنی پہچان کو ہر جگہ باقی رکھیے گا. ہم عزت والی قوم ہیں, ذلیل قوم نہیں ہیں. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین میں قدم رکھے, آپ سامنے یہودیوں کی جماعت ہے. سن 15ویں ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا, تاریخ کا بڑا سنہرا جملہ ہے یہ جو عمر کی زبان سے نکلا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. فمہما ابتغیتم العزت بغیرہ اذلکم اللہ. اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, اس اسلام کو چھوڑ کر اوروں میں تم عزت کو تلاش کرو گے, اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے, اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. لہٰذا دوستو میری اور آپ کی پہچان توحید ہے, میری اور آپ کی عزت اللہ نے توحید میں رکھی ہے. اسی لیے توحید کو مضبوطی سے پکڑیے. خود آپ عقیدہ سیکھیں, علماء سے قریب ہوں, علماء کی عزت کریں, علماء سے توحید سیکھیں, علماء سے عقیدہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی عقیدہ پڑھائیں. بہت ضروری ہے دوستو. یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. یہ دور پرفتن ہے دوستو. ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارے نوجوان لڑکے, ہمارے نوجوان لڑکیاں صفوں سے بہت آگے جا رہے ہیں, مسلم صفوں سے بہت آگے نکل رہے ہیں.
ان کو بچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو صف میں جوڑنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم فکر کریں، ہم فکر کرنے والی قوم ہیں۔ ارے قرآن پڑھیے، اللہ نے ایک پرندے کے بارے میں ذکر کیا، یہ ہدہد پرندہ جب اس نے ملکہ سبا کو اور سبا قوم کو دیکھا، اس نے دیکھا وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہدہد پرندہ پریشان ہوتا ہے اور نبی سلیمان سے شکایت کرتا ہے، انی وجدتها وقومها یعبدون للشمس من دون اللہ۔ اے سلیمان، میں نے ملکہ سبا کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا فکر تھی ہدہد پرندے کے اندر؟ وہ فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ فکر پیدا کریں، اس فکر کے ساتھ اٹھیں، ہم بھی توحید پہ باقی رہیں گے اور اپنے نوجوانوں کو خاص کر توحید سے ہم جوڑیں گے۔ دوستو، کالج میں پڑھنے والے یہ نوجوان طلبہ، اگر ایمان سے ان کا دل آباد ہو، کوئی غلط محبت ان سے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ ارے ایک اللہ کا بندہ اپنی بچی کو 18-20 سال پورے لاڑ سے پالتا ہے، ساری نعمت اسے عطا کرتا ہے، باپ بھول جاتا ہے میں نے اپنی بچی کے دل کو توحید سے مضبوط نہیں کیا، اسی لیے خبریں ملتی ہیں فلاں اللہ کی بندی فلاں بندے کے ساتھ اس نے محبت کی داستانیں رچائیں اور ایمان کا سودا کر کے کافرہ بن کے نکل گئی، مرتد ہو گئی۔ ایسی خبریں ملتی ہیں دوستو۔ تو گویا کہ باپ نے اپنی بچی کو سب کچھ دیا، توحید نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ دل کو توحید سے ایسا مضبوط کیجئے گا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا کر ختم کر دیا جائے، تب بھی ہم توحید کی صدا اور توحید پہ ہم باقی رہیں گے۔ ایسا ایمان دل میں ہونا چاہیے دوستو۔ تو لہٰذا ہمیں عقیدے کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی فکر کرنا اور ایمان مضبوط کرنا چاہیے دوستو۔ اللہ ہم تمام کو جزائے خیر دے۔ ایسی مجلسوں میں جب ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں نا، ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ سلف کی پہچان ہے۔ تعال نؤمن بنا ساعہ، آئیے گا، تھوڑی دیر مل بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو ہم زندہ کرتے ہیں، اپنے دل کو ہم کھنگالتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر باقی رکھے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس دھرتی پر رحمت بن کر جینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس توحید سے اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا، اس کی حفاظت کرنے، اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جو توحید سے محروم ہیں، اللہ انہیں ایمان اور توحید سے قریب کر دے۔ اسلام کی قدر کرنے کی اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بہنوں کو توفیق عطا فرمائے جو حضرات سازش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے۔ سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ شہر کرنول کو اللہ توحید کی سرزمین بنا دے، توحید کی صدائیں یہاں سے گونجنے لگے، ایسا شہر اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ اور یہاں کے جو موحد حضرات ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرمائے، ان بھائیوں کی بہنوں کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو ہمارے دین سے محروم ہیں، جو ہمارے منہج سے محروم ہیں، ایسوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا سایہ اللہ تا دیر باقی رکھے، ان کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ نوازے۔ اور ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ انہیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان نوجوانوں کو مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نوجوانوں کے سینوں کو اللہ توحید سے
سے آباد کر دے، توحید سے جوڑ دے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ الفت و محبت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اور ہماری اولاد کو اللہ نیک بنائے، دیندار بنا دے، موحد بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے اور توحید پہ باقی رکھے، آمین۔ آخر میں ہم جمعیت ابناء قدیم عمر آباد شاخ کرنول کے محترم ذمہ داران، علماء کا اور احباب جماعت کا اور مسجد کے قابل احترام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام مسلیان کا یہ سنہرا موقع آپ تمام نے عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو ہم سب کے میزان حسنات میں شامل فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔